بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ اب ہم آج یہاں سے کریں گے پیراگراف کی تشریح، لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھی کانگریس نواز پالیسی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف کانگریس اور لیگ میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوا، بلکہ پورے ملک میں جگہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں شدید قسم کی لڑائی جھگڑا اور فرقہ وارانہ جو ہے مناقشات جو ہے وہ کیا ہے، مناقشہ کی جمع ہے، لڑائیاں جھگڑے اور فسادات۔ آپ کو پہلے معلوم ہے فساد، لڑائی جھگڑا جو ہے فساد کی جمع۔ تو یہ جگہ جگہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ جھگڑے جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کانگریس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ سمجھوتا کرنے سے، پہلے بھی یہی حالات تھے اور یہ قریب پاکستان بننے کی بھی آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا اور آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو۔ یہ فیصلہ جو ہے حکومت برطانیہ نے کیا تھا کہ جب تک کسی بھی دستور پر دونوں جو ہیں وہ قومیں راضی نہیں ہوں گی یا جو ہے وہ اس پہ نہیں متفق ہوں گی، اس وقت تک جو ہے وہ نہیں اس دستور کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو جون 1948 میں جو ہے وہ برطانیہ اس کو خالی کر دے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ مقامی لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائے گی، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کو جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی۔ ایک زبردست تحریک، یہ اگلا صفحہ ہے، اس پہ ہم آگے ہیں، یہ آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 12 جو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک تحریک جو ہے اس نے جنم لیا ہے اور جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا۔ دونوں نے مل کر جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور صرف 1 ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ 1 ماہ جاری رہی یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی تحریک، اور اس کا بہت خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی۔ برطانوی حکومت جان چکی تھی کہ اب یہاں زیادہ دیر تک جو ہے وہ حکومت کرنا ممکن نہیں ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلام یعنی ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں، یعنی اس کو جو ہے وہ کیا نہیں کیا جا سکتا، اس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اس میں تاخیر ممکن نہیں ہے۔ التوا میں ڈالنا یعنی اس میں جو ہے وہ کیا کرنا، تاخیر کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس پہ عمل نہ کرنا بھی اب ان کے لیے جو ہے وہ کیا تھا، ممکن نہیں تھا کہ وہ جو ہیں اس تحریک کو نظر انداز کریں اور ان کے فیصلوں کو اور ان کی جو تحریک ہے اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈالیں، اس کو پس پشت ڈالیں، معرض التوا میں جو ہے وہ رکھیں۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، کہ جو تھے پاکستان بننے کی جو مخالف تھے جو لوگ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا جو ہے اس کے خلاف فرقہ واریت کی بنا پر فسادات جو ہے وہ شروع کروا دیے تاکہ پاکستان نہ بن سکے، جو آخر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہہ کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو مطالبہ تھا اس کے نتیجے میں ایک منظم یعنی باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت، ایک نظم و ضبط کے تحت یہ سازش کی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تہہ کیا گیا، یعنی ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، شہید ہوئے مسلمان۔ کہہ رہے ہیں 8-10 لاکھ مسلمان جو ہیں، کتنی بڑی قربانی جو ہے وہ مسلمانوں نے دی ہے اس
وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے اس پورے جو ہے وہ مضمون کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ غور طلب ہے اور ہمارے لیے ایک واضح طور پر نصیحت ہے، اور ایک جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ ایک پیغام ہے کہ ہمارے بااجداد نے اس وطن کو کیسے حاصل کیا، اسی دوران میں کتنی، یہ تو ابھی بہت مختصر سی جو ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے ان کی کہانی اس پاکستان تشکیل پاکستان کی، لیکن جو کچھ ہوا اور جو کچھ بیتا وہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل تلافی ہے۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا۔ پہلے انہوں نے کچھ اور منصوبہ بنایا ہوا تھا، اب کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی ہے اور نیا منصوبہ جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آئے، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں کو، پہلے 1948 کا کہہ رہے تھے، اب 47 پہ آگے، چونکہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں، بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، بہت ہنگامے ہیں ہندوستان میں ہو رہے ہیں، تو ان تمام حالات کو کنٹرول کرنا اب جو برطانوی حکومت تھی اس کے بس کا روک نہیں رہا تھا، ورنہ وہ جانے والے نہیں تھے یہاں سے، لہٰذا وہ جو ہیں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے، اپنا منصوبہ بدلا ہے اور نیا منصوبہ سامنے لے کر آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں ہی ہم 2 علیحدہ خود مختاری حکومتیں یہاں قائم ہو جائیں گی، یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ اس طرح سے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسلامی ہند کے کہہ رہے ہیں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی اور ان کی قربانیاں رنگ لائیں، اور یہ 10 کروڑ جو تھے توحید کے بیٹے، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں مراد ماننے والے، یہ جو ماننے والے تھے ان کی کوششیں رنگ لائیں، اور ان کی جو کوشش ہے اس سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور کس صورت میں آئے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان، 2 جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ پڑی، مغربی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے اور مشرقی پاکستان ہمارے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے۔ اب یہ بننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس کا بننا کتنا ناگزیر تھا، اور اس کے بننے سے اسلامی دنیا میں کیا جو ہے وہ تبدیلی آئی، وہ ایک قوت آفرین تغیر، یعنی یہ ملک جو ہے یہ اس نے باقی اسلامی دنیا کو بھی قوت بخشی ہے، اور ایسی قوت بخشی ہے جس کا غیر معمولی نتیجہ دنیا ابھی صحیح طور پر اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کا بننا کتنا ضروری تھا، اور یہ بن کر کس طرح سے جو ہے وہ باقی اسلامی دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ دن بدن واضح اور روشن ہوتی جا رہی ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اور اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پر پرور اصولوں پر قائم ہوگی۔ یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے کیا گیا کہ اس کے جتنے اصول اور قاعدے ہوں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا اسلامی نظام ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، جمہوریت یہاں جو ہے وہ قائم ہوگی، جس کا جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بلکہ اسلامی دنیا کو بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا مسلم، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے مساوی سلوک ان سے کیا جائے گا۔ یہ منشور میں باتیں یہ ساری شامل تھی جو اب یہاں اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ دنیا، اسلامی دنیا کے لیے کتنا فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس کے جو قوانین ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، یہاں پہ دستور کیسے قائم کیے جائیں گے، یہاں مسلم اور غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے مساوی برابر کا جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا، اور جس پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، یعنی یہ ملک غریب عوام نے حاصل کیا ہے تو انہی کا یہ ملک ہوگا، سرمایہ دار جو ہیں
ان کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کو خاص طور پر ان کا خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، عورت کے حقوق جو ہیں ان کو بحال رکھا جائے گا، ان کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے گی، ان کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان پر عمل جو ہے وہ کیا جائے گا، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر، یعنی دولت جو ہے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوگی بلکہ وہ تقسیم ہوگی، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ صدقات کے ذریعے، غریبوں کی مدد کے ذریعے ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی، یعنی بیت المال میں جو روپیہ جمع ہوگا وہ بھی غریب عوام پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا، اور ان کے زندگی کا معیار جو ہے وہ بہتر بنانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوگی۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اس کے منشور میں شامل تھیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے